बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मेरी ज़िंदगी के चंद अफसरदा तरीन दिनों में से एक दिन है। परेशान कर देने वाला दिन, हैरान कर देने वाला दिन। आज ARY न्यूज़ के हेड सीनियर एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट जनाब अम्माद यूसुफ को गिरफ्तार कर लिया गया। 3 बजे तकरीबन रात ये कार्रवाई अमल में लाई गई। मुझे तकरीबन 12 साल का अरसा हुआ अम्माद यूसुफ साहब के साथ काम करते हुए, उनके मातहत काम करते हुए। प्रोग्राम सरेआम का ख्याल उनका था, प्रोग्राम सरेआम का आगाज़ करवाने वाले वो, प्रोग्राम सरेआम को स्ट्रेंथन करने वाले वो, उसके आइडियाज़ और अल्टीमेटली प्रोग्राम सरेआम में जितनी मुश्किलात हमें दरपेश होती थी, बिल वास्ता और बिला वास्ता उनका सामना करने वाले और उनमें से हमें निकालने वाले वो। तो अगर मैं ये कहूँ कि मेरी ज़िंदगी का अगर कोई एक शख्स हीरो है तो वो अम्माद यूसुफ है। और अम्माद यूसुफ इस वक्त एक ना करदा जुर्म की सज़ा में कैद है, और कैद भी नामालूम कहाँ है, क्योंकि अभी तक ये मालूम नहीं हो सका कि उन्हें कहाँ रखा गया है। मैं किसी एक शख्स के बारे में अगर हलफन ये बात कह सकता हूँ कि उससे ज़्यादा मुहिब्ब वतन मैंने कोई और शख्स नहीं देखा, उससे ज़्यादा अपने कॉज के साथ, अपनी कमिटमेंट के साथ ज़्यादा कमिटेड शख्स मैंने कोई और नहीं देखा। उससे ज़्यादा अगर पाकिस्तान से प्यार करने वाला, पाकिस्तान की फ़ौज से प्यार करने वाला शख्स मैंने कोई और नहीं देखा। तो मैं गलत नहीं हूँगा, क्योंकि 12 साल के दौरान बहुत नशेब व फराज से मेरे और अम्माद यूसुफ साहब के ताल्लुकात गुजरे, ज़ाती तौर पर भी और प्रोफेशनली भी। 12 बरस पहले मैं दुबई से कराची आया, क्योंकि ARY का हेड ऑफिस उन दिनों में दुबई में हुआ करता था। मैं 2006 में बतौर न्यूज़ एंकर हायर हुआ ARY में और लाहौर से दुबई चला गया। तकरीबन 4 बरस बाद ARY ने अपना हेड ऑफिस दुबई से कराची मूव करने का फैसला किया, और जब हम यहाँ कराची आए तो बहुत इब्तदाई दिनों में अम्माद यूसुफ नामी एक शख्स को ARY का सरबराह मुकर्रर कर दिया गया। उस वक्त वो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट ARY थे और ARY के हेड के तौर पर उनकी तैनाती अमल में लाई गई। हमें ये बताया गया कि ये पहले ARY ज़ौक़ के हेड थे। ARY ज़ौक़ ARY का एक चैनल था जिस पर खाना पकाने से मुतल्लिक मालूमात फराहम की जाती थी, जिसे बाद में ARY ज़िंदगी में तब्दील कर दिया गया। तो उनकी जो मैनेजरियल स्किल्स थी वो निहायत शानदार थी। एक शानदार मैनेजमेंट का आदमी, लेकिन ज़ाहिर है सहाफ़त से उनका कोई ताल्लुक नहीं था बराह रास्त। लेकिन जब वो ARY में आए तो उन्होंने ये साबित किया कि वो कोई भी चीज़ बहुत जल्दी सीखने और फिर उसको एग्जीक्यूट करने में मलका रखते हैं। उनसे शानदार मैनेजमेंट का आदमी कोई और हो नहीं सकता। और पिछले 12 बरस में कुछ लोग कह रहे हैं कि जी वो साफ़ी नहीं है, और एक सवालिया निशान उठाया जा रहा है। 12 साल से एक आदमी पाकिस्तान का नंबर 1 चैनल रन कर रहा है। आप कैसे कह सकते हैं न्यूज़ चैनल रन कर रहा है? आप किस तरह से कह सकते हैं कि वो सहाफ़ी नहीं है? उसने पाकिस्तान में सहाफ़त के नए म्यारात की बुनियाद रखी है। उसने उन एंकर्स को इंट्रोड्यूस करवाया जो शायद आज जिन्हें कोई ना जानता। वसीम बादामी साहब को प्रोग्राम देने वाला अम्माद यूसुफ, इकरारुल हसन को प्रोग्राम देने वाला अम्माद यूसुफ, न्यूज़ चैनल की डायनेमिक्स को तब्दील करके रख दिया अम्माद यूसुफ ने पिछले 12 साल के अंदर। और अगर आप कहते हैं कि वो अभी सहाफ़ी नहीं है, ठीक, आपकी बात मान लेते हैं। तो अम्माद यूसुफ साहब एक मिडिल क्लास घराने से उनका ताल्लुक, ज़ाहिर 12 साल की हमारी उनकी रफ़ाकत है। बहुत सारे हमने नशेब व फराज साथ देखे, बहुत सारे मुश्किल वक्त साथ देखे, बहुत सारी आसानियाँ साथ देखी। मेरे लिए उन्होंने जितना फ़ाइट किया इदारे की हायर मैनेजमेंट के साथ, बाकी लोगों के लिए भी, हम सब एंकर्स को ये लगता है कि अम्माद यूसुफ हमारे घर का फ़र्द है। हम सब एंकर्स को ये लगता है कि हम अपनी ज़ाती ज़िंदगी की भी हर परेशानी अम्माद यूसुफ से शेयर कर सकते हैं। ज़िंदगी में एक बार ऐसा नहीं हुआ कि मैंने अम्माद यूसुफ साहब से राब्ता करना चाहा हो और उनसे राब्ता ना हुआ हो। कभी एक बार ऐसा नहीं हुआ कि मैंने उनके सामने अपने किसी ज़ाती मसले का हल पूछने के लिए उनसे कोई बात की और उन्होंने घंटों मुझे उस पर तसल्ली ना दी हो, उसका हल ना बताया हो, उस पर बात ना की हो। बस मुझे हैरत ये होती थी कि इतना बड़ा ऑपरेशन रन करने के बाद ARY न्यूज़ का, वो किस तरह से हम में से हर एक के लिए पर्सनली घंटों घंटों निकाल लेते हैं। तो एक ऐसा शानदार आदमी, और उनके नज़रियात के हवाले से भी अभी मैं बात करता हूँ कि जो इल्ज़ाम उन पर लगाया गया वो इल्ज़ाम सच हो ही नहीं सकता, उसका तसव्वुर नहीं कर सकता मैं, क्योंकि मैं ज़ाती तौर पर भी मैं इस बात का एतराफ़ करता हूँ कि मैं पाकिस्तान में
سیاست کے اندر فوج کے کردار کا مخالف ہوں. میرے ٹویٹر ہینڈل پر، میرے فیس بک کی پوسٹوں سے ہر کوئی اس بات کا اندازہ لگا سکتا ہے. خود پاک فوج بھی خود کو سیاست سے ہمیشہ دور رکھنے کی بات کرتی ہے. وہ ایک الگ بات ہے کہ کیا ایسا ہو پاتا ہے یا نہیں ہو پاتا، سو یہ اس پر بحث کی جا سکتی ہے. تو کئی بار عماد یوسف صاحب سے اگر کبھی گفتگو ہوتی تھی تو وہ آپ یقین کیجئے وہ ایک خاص حد سے بھی آگے جا کر پاکستان کی فوج کو ڈیفینڈ کرتے تھے. کئی گھنٹوں تک مدلل گفتگو کے ساتھ، پوائنٹرز کے ساتھ، اپنی انفارمیشن کی بنیاد پر میری بہت ساری غلط فہمیوں کا ازالہ کیا کرتے تھے پاکستان کے لیے، پاکستان کی فوج کے لیے، اور بہت بار مجھے سمجھایا کرتے تھے. ایک ایسا آدمی کس طرح سے بغاوت کا مرتکب ہو سکتا ہے، یا اس پر یہ کیسے الزام لگایا جا سکتا ہے کہ انہوں نے مدد کی کسی ایک ایسے شخص کی جس نے غیر مناسب بات کی پاک فوج کے حوالے سے. میں اس بات کو سمجھنے والا یا ماننے والا اس دنیا کا آخری انسان ہوں گا کہ عماد یوسف دانستاً پاکستان یا پاکستان کے خلاف کوئی چیز آن ایئر جانے دے سکتے ہیں. یہ کسی بھی طرح سے ان کا کوئی کردار ہو سکتا ہے. تو میں نے ایک عرض کیا کہ ایک مڈل کلاس کا آدمی جس نے جو کچھ کمایا اپنے بچوں کی تعلیم اور تربیت پر خرچ کیا، اس وقت جس گھر سے انہیں گرفتار کیا گیا وہ کرائے کا گھر تھا. بھی ریسنٹلی وہ موو ہوئے، اس سے پہلے وہ ایک اپارٹمنٹ میں رہتے تھے، وہاں سے وہ ڈیفینس گئے کیونکہ ان کے بچوں کے تعلیمی ادارے وہاں پر تھے، تو وہاں ایک کرائے کے گھر پہ وہ رہائش پذیر تھے. اکثر وہ اور میں ایک دوسرے سے مالی مشکلات کا ذکر کرتے تھے. وہ مجھ سے کبھی ادھار لے لیا کرتے تھے، میں ان سے کبھی ادھار لیا کرتا تھا. ابھی پچھلے مہینے بھی ادھار کا یہ تبادلہ ہوا. تو صرف اپنی تنخواہ کے علاوہ، جو کہ بہت اچھی ہے الحمدللہ، لیکن ظاہر اس اعتبار سے ہم سب کی ضروریات بھی اتنی زیادہ ہو جاتی ہے اور پھر اکثر ہمیں ایک دوسرے سے مدد لینا پڑتی ہے. تو ذاتی نوعیت کا اس حد تک تعلق کہ ایک بڑا بھائی بھی، ایک باس بھی، اور عمر کا بہت زیادہ کو میرا 3 یا 4 سال کا فرق ہوگا عماد یوسف صاحب اور میری عمر میں. میں اور وسیم براہمی صاحب ہم نے بہت تنگ بھی کیا عماد یوسف صاحب کو. جب نئے عماد یوسف صاحب 2010-11 میں اے آر وائی کے ہیڈ تعینات ہوئے تو ظاہر ہے ہم 6-7 سال سے اے آر وائی میں تھے. تو کسی نئے سربراہ کو، اور جب ایک نیا سربراہ ایک نئے ویژن کے ساتھ اور تبدیلیوں کے ساتھ آئے تو اس کو ایکسیپٹ کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. تو ہم اکثر غصے میں اپنی آئی ایف بی، جس سے کان میں آواز آ رہی ہوتی ہے کنٹرول روم سے، وہ اتار کے اسٹوڈیو چھوڑ دیا کرتے تھے. ہم خود کو بہت بڑا اینکر سمجھتے تھے. اور پھر آہستہ آہستہ دوستی ہوتی چلی گئی. ہم نے ان کو سمجھنا شروع کیا، انہوں نے ہمیں سمجھنا شروع کیا. میری نئی گاڑی جو اے آر وائی نے مجھے دلائی، پہلی ویگو، اس میں انہوں نے مینجمنٹ کے پیچھے پڑھ کے، میرا پہلا انکریمنٹ جو کہ بہت شاندار تھا، میری توقع سے بہت زیادہ تھا، اس میں ان کا بہت رول تھا. ہم نے جب سریام کا پہلا پروگرام کیا جس کا آئیڈیا عماد یوسف صاحب کا ہی تھا اور انہوں نے اپروول دی اے آر وائی نیوز اسپیشل کے نام سے 2012 میں، تو مجھے پہلا فون عماد یوسف صاحب کا آیا کہ اس کی یہ ریٹنگ آئی ہے ماشاءاللہ، اور مجھے لگتا ہے کہ تمہیں اب پروگرام کنٹینیو کرنا چاہیے. پروگرام سریام کا نام رکھنے سے لے کے پروگرام سریام کے آئیڈیاز کی اپروول تک، کبھی مجھے جب پرابلم ہوئی، کہیں ہم حبس بےجا میں رکھے گئے، کبھی ہم پر تشدد ہوا، کبھی ہمیں گرفتار کیا گیا، صرف ایک نام میرے ذہن میں ہوتا تھا کہ پیچھے عماد یوسف کھڑا ہے. ظاہر ہے اس کے اوپر سلمان اقبال صاحب، لیکن عماد یوسف صاحب کے ہوتے ہوئے مجھے یہ تسلی اور تشفی ہوتی تھی کہ عماد صاحب کے ہوتے ہوئے کوئی پرابلم نہیں ہو سکتی انشاءاللہ العزیز، اور ہم اس مشکل سے نکل آئیں گے. یہ سب سے بڑا حوصلہ جو مجھے ہوتا تھا وہ یہ کہ میرے چینل کا سربراہ عماد یوسف نامی شیر ہے. وہ شیر کی طرح سچ پر کھڑے ہو کر ڈرتے تھے، لڑتے تھے، ڈٹ جائیں گے، لڑیں گے انشاءاللہ العزیز، کبھی پیچھے نہیں ہٹیں گے. یہ جو غلط فہمی ہے مجھے لگتا ہے کہ بہت جلد اس کا ازالہ ہوگا، لیکن یہ غلط فہمی کے ساتھ ساتھ میرا یہ خیال ہے کہ زیادتی بھی ہے ایک ایسے محب وطن شخص کو ایک ایسے الزام میں کہ جس سے اس کا تعلق ہو ہی نہیں سکتا گرفتار کرنا، اور اس انداز میں گرفتار کرنا کہ رات گئے گھر والوں کے سامنے، فیملی کے سامنے، بچوں کے سامنے. ان کو ابھی میری بھابھی سے بھی بات ہوئی، ان کے حوصلے بلند ہیں لیکن ظاہر ایک ٹراما ہے ان کے لیے. تو اللہ تعالیٰ کی ذات عماد یوسف صاحب کی فیملی کے لیے آسانیاں پیدا کرے. عماد یوسف وہ ہیں جو ہماری مشکلوں میں ہمارے ساتھ کھڑے ہوتے تھے. میں بے بس ہوں کہ اس مشکل میں ان کے لیے کچھ نہیں کر سکتا. میرے لیے وہ جہاں رابطہ ممکن ہوتا تھا وہاں وہ رابطہ کرتے تھے. پرائم منسٹر ہاؤس تک جانا پڑتا تھا، جایا کرتے تھے. کبھی میرے خلاف کبھی کوئی احتجاج ہوا بہت دنوں میں، وہ جا کے اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر مذاکرات کیا کرتے تھے. تو میرے لیے 12 سالوں میں عماد یوسف نے ہر لمحہ لڑائی کی، اور ہر شخص کو ہم میں سے جو اے آر وائی میں کام کرتا ہے یہ لگتا ہے کہ عماد یوسف نے میرے لیے 12 سال لڑائی کی. بیسیکلی عماد یوسف ہم میں سے ہر شخص کا ہیرو ہے، اے آر وائی نیوز کا ہیرو ہے. جب وہ اے آر وائی میں آئے
تب اے آر وائی سچی بات یہ ہے کہ 7ویں 8ویں نمبر پر ہوا کرتا تھا رینکنگ کے طور پر. عماد یوسف نے آ کر جو ریولوشنری تبدیلیاں کی اس کے بعد آج آپ اور ہم سب جانتے ہیں. آپ اختلاف کر سکتے ہیں لیکن رائے سے اختلاف کر سکتے ہیں لیکن اس بات سے اختلاف نہیں کر سکتے کہ اس وقت پاکستان کا سب سے زیادہ دیکھا جانے والا چینل الحمدللہ اے آر وائی نیوز ہے. اور اس کا کریڈٹ سلمان اقبال صاحب کے بعد اگر کسی شخص کو جاتا ہے تو اس کا نام ہے عماد یوسف، جو کہ اس وقت پابند سلاسل ہے، جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہے. لیکن انشاءاللہ بہت جلد، چونکہ انہوں نے کوئی جرم نہیں کیا، میں جانتا ہوں، میں ان کی نیت جانتا ہوں، میں ان کے خیالات جانتا ہوں، میں ان کے نظریات جانتا ہوں، تو مجھے یقین ہے انشاءاللہ بہت جلد ہمارے درمیان ہوں گے، اپنی فیملی کے درمیان ہوں گے. اور اسی طرح سے انشاءاللہ پاکستان کے لیے، پاکستان کی فوج کے لیے، پاکستان کے نظریات کے دفاع کے لیے، پاکستان کی شناخت کے لیے اور پاکستان کے امیج کے لیے جس طرح پچھلے 12 سال عماد یوسف لڑتا چلا آیا ہے، مجھے یقین ہے کہ یہ گرفتاری انشاءاللہ ان کے نظریات کو تبدیل نہیں کرے گی. وہ اپنے محاذ پر ڈٹے رہیں گے پاکستانیوں کے لیے اور پاکستان کے لیے. اللہ عماد یوسف کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.